السلام علیکم ناظرین۔ تحریک آزادی میں جہاں دیگر کئی اسلامی اقوام اور برادریوں نے بے پناہ جدوجہد کی اور بیش بہا قربانیاں پیش کی، وہیں میمن برادری نے جدوجہد آزادی اور اس سے منسلک کئی تحریکوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میمن برادری نے قیام پاکستان کے بعد نہ صرف پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کی، وہیں قیام پاکستان سے قبل بھی کئی تحریکوں میں میمن برادری کے کاروباری افراد نے دل کھول کر نہ صرف یہ کہ مالی مدد فراہم کی بلکہ ان تحریکوں میں مرکزی کردار بھی ادا کرتے رہے۔ انہی مختلف تحریکوں میں ایک تحریک خلافت بھی تھی، جس میں میمن برادری کے کئی نامور افراد نے مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ تحریک خلافت کیا تھی، یہ کب اور کیسے شروع ہوئی اور اس میں میمن برادری کا کیا کردار تھا؟ آئیے آج تحریک خلافت میں میمن برادری کے کردار پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائے انفو چینل۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام افراد سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں ضرور لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آغاز سے بہت پہلے ہی سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس وقت کی سپر پاورز میں سلطنت عثمانیہ کا شمار ہوتا تھا، اور چونکہ اسلامی خلافت اور تمام مقدس مقامات سلطنت عثمانیہ کے اختیار میں تھے، لہٰذا دنیا بھر میں آباد مسلمانوں کے لیے سلطنت عثمانیہ ایک مذہبی مرکزی مقام اور عقیدت و احترام کا باعث تھا۔ ورلڈ وار 1 کے اختتام نے دنیا میں کئی المیوں کو جنم دیا۔ ایک جانب معاشی بدحالی نے دنیا بھر میں اپنے آہینی پنجے گاڑ رکھے تھے تو دوسری جانب جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے اثرات بہت جلد ہی ہندوستان کی سیاست اور تاریخ پر پڑنے لگے۔ ہندوستان پر تاج برطانیہ کا راج تھا اور مسلمان ہندوستان میں دوسری بڑی مذہبی طاقت تھے۔ اسی بنا پر اسلامی ترک خلافت عثمانیہ کے ساتھ الحاق کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ خلافت عثمانیہ دنیا بھر میں تمام مقدس اسلامی مقامات کے کیوریٹر تھے، تو جنگ ہار جانے کی وجہ سے برطانیہ کا اسلامی ترک خلافت اور ان اسلامی مقدس مقامات کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ یہی وہ تمام حالات و واقعات تھے جب ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی، جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک میں جہاں دیگر کئی برادریوں نے شمولیت اختیار کی، وہیں بمبئی، کراچی، سندھ اور خصوصاً سکھر کی میمن برادری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے علی برادران یعنی مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے بعد تحریک خلافت کا آغاز کیا، تاکہ اسلامی خلافت اور مقدس مقامات کی حفاظت کی جا سکے اور سلطنت عثمانیہ کے مزید ٹکڑے ہونے سے روکا جا سکے۔ تحریک خلافت تحریک آزادی کے بعد متحدہ ہندوستان کی پہلی عوامی تحریک تھی، جس نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو نئی جہتیں فراہم کرنے کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی تربیت بھی کی۔ ناظرین، یہ مسلمانوں کی جانب سے ہندوستان کی پہلی تحریک تھی جس میں باضابطہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا، جس کے تحت انتہا پسندوں اور اعتدال پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا اور ان کی تعلیمات میں ایک ہم آہنگی پیدا کی گئی، جس کی جدوجہد کے نتیجے میں انگریز حکومت کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ مقدس مقامات کے تحفظ کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمان کس قدر حساس ہیں، جس کے نتیجے میں برطانوی حکومت کو اس عمل کی پاسداری کرنا پڑی کہ مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ اور مزارات کی حرمت کا احترام کیا جائے گا اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ علی برادران کی قیادت میں دیگر مسلمان مرکزی اراکین کے ساتھ میمن برادری نے بھی اس تحریک کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی اور اس تحریک کو اس کے عروج تک پہنچایا۔ اس حوالے سے سر حاجی عبداللہ ہارون، سیٹھ حاجی عبدالستار، سیٹھ احمد چھوٹانی، سیٹھ احمد حاجی صدیق کھتری اور سیٹھ یعقوب حسن میمن نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ کراچی، بمبئی، کاٹھیاواڑ، گجرات اور سکھر کی میمن برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی اس تحریک کے لیے دل کھول کر مالی امداد فراہم کی۔
اس تحریک میں میمن برادری اور مسلمانوں کی قیادت اور رہنمائی جناب سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون صاحب نے کی۔ اس زمن میں 16 اپریل 1919 کو سر حاجی عبداللہ ہارون صاحب کی جانب سے پہلی ہڑتال کی کال دی گئی، جس میں پورے ہندوستان سے تمام مسلمانوں خصوصاً میمن برادری نے اپنے کاروبار بند کر کے اس ہڑتال کو انتہائی کامیاب بنایا۔ سر حاجی عبداللہ ہارون نے تحریک خلافت میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ کراچی میں سماجی بہبود کی سرگرمیوں کے لیے پہلے ہی بے حد مشہور اور مقبول تھے۔ تحریک خلافت 6 سال تک چلی اور ان 6 سالوں میں سن 1918 سے سن 1924 تک سر حاجی عبداللہ ہارون صاحب اس تحریک کے بلا مقابلہ صدر رہے۔ سن 1920 میں سر حاجی عبداللہ ہارون نے حیدرآباد سندھ میں تحریک کے لیے ایک کانفرنس کا بھی انعقاد کیا، جس کی صدارت جناب مولانا غلام محمد ملکانی صاحب نے کی۔ اس کانفرنس میں تحریک کی حمایت اور پھیلاؤ کے لیے ایک اخبار کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا، مگر فنڈز کی عدم دستیابی راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ یہاں بھی سر حاجی عبداللہ ہارون نے اپنی فراخ دلانہ مالی امداد فراہم کی اور اس اخبار، جس کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور خلیفہ عبد الوحید کے نام سے منسوب کر کے الوحید رکھا گیا تھا، اس کے اجرا کو ممکن بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش بھی کرتے رہے، اور یوں الوحید اخبار بہت جلد اس تحریک خلافت کا گائیڈ لائن اور محافظ بن گیا۔ سر حاجی عبداللہ ہارون کی قیادت میں میمن برادری نے تحریک خلافت کے لیے دل کھول کر چندہ اور عطیات دیے۔ اس زمن میں حاجی عبداللہ ہارون صاحب نے اپنے ذاتی مال میں سے مجموعی طور پر تقریباً 9.5 لاکھ روپے کی رقم بیت المال میں جمع کروائی۔ اس کے علاوہ تقریباً 1,52,000 سے زائد کی رقم تحریک کے قیدیوں پر خرچ کیے گئے تاکہ انہیں جیلوں سے آزاد کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ 4 لاکھ روپے کی رقم جناب مولانا شوکت علی صاحب کو بھی پیش کی گئی تھی جب وہ کراچی تشریف لائے تھے۔ یاد رہے کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، جس کی آج کی تاریخ میں مالیت تقریباً 42 کروڑ یا اس سے کچھ زائد رقم ہی بنتی ہے۔ سر حاجی عبداللہ ہارون نے تحریک خلافت اور مسلم کانفرنس کی تنظیم میں ہمیشہ چپ چاپ گراں قدر امداد دیتے رہے۔ آپ نے ذاتی طور پر کبھی بھی مالی امداد کا حساب نہیں رکھا تھا۔ سر عبداللہ ہارون صاحب نے اپنی قیادت میں تحریک خلافت کو انتہائی منظم کر لیا تھا۔ اس تحریک کے زیر انتظام کئی ہڑتالیں، احتجاج، کانفرنسز، تحریک ہجرت، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک آزادی بھی چلائی گئی، جو انتہائی کامیاب رہی۔ سن 1921 میں یہ تحریک بغاوت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب انگریز سرکار اور تاج برطانیہ کے سروں پر خطرہ منڈلانے لگا، اور انہیں اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ہندوستان میں ان کے اقتدار کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ سر حاجی عبداللہ ہارون چونکہ تحریک خلافت کے بہت اہم رہنما تھے، اس لیے انہیں یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ ان کا گھر تحریک خلافت کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ علی برادران جب بھی کراچی تشریف لاتے، وہ حاجی صاحب ہی کے گھر میں قیام کرتے تھے۔ علی برادران کے رشتہ دار خصوصاً ان کی والدہ بی اماں بھی کافی عرصے تک حاجی صاحب کے گھر ہی میں مقیم رہیں۔ اس کے علاوہ سر حاجی عبداللہ ہارون صاحب کا یہ گھر تحریک آزادی کی تمام تر سرگرمیوں کا مرکز بھی بنا رہا۔ سن 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان میں تحریک خلافت بھی دم توڑ گئی۔ اس واقعے سے سر حاجی عبداللہ ہارون اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے ریشمی لباس پہننا ترک کر دیا اور کھدر کے بنے کپڑے زیب تن کرنے لگے۔ اگلے 2 برس مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جب جیل میں تھے تو سر حاجی عبداللہ ہارون نے ان کی والدہ اور رشتہ داروں کی سرپرستی اور کفالت کا ذمہ اپنے سر اٹھا لیا۔ تحریک خلافت میں سر حاجی عبداللہ ہارون کی اہلیہ محترمہ بیگم نصرت ہارون نے علی برادران کی والدہ کے ساتھ مل کر تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے کراچی اور سندھ کی خواتین کے لیے کئی فلاحی اور تعلیمی منصوبے بھی شروع کیے تھے۔ ضلع سکھر کی میمن برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان جناب سیٹھ عبدالستار نے بھی تحریک خلافت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ ان کا تعلق ریاست کچھ کے علاقے بوجھ سے تھا۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اسی تحریک خلافت ہی سے کیا تھا۔
خلافت عثمانیہ تو ختم ہو چکی تھی، مگر ہندوستان کی تحریک خلافت کے سائے میں اب تحریک آزادی پروان چڑھنے لگی تھی۔ اس تحریک میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کئی کام کیے جاتے تھے۔ سن 1924 میں سر حاجی عبداللہ ہارون صاحب کے بعد جناب سیٹھ عبدالستار صاحب اس تحریک کے دوسرے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک آزادی کے لیے دن رات کام کیا۔ تحریک کے مرکزی قائدین بشمول سر عبداللہ ہارون صاحب نے کئی بار سکھر اور لاڑکانہ کا بھی دورہ کیا اور سیٹھ حاجی عبدالستار کے زیر اہتمام کئی عوامی جلسوں میں شرکت کی۔ ان تمام ملاقاتوں، جلسے، جلوسوں اور کانفرنسز کے تمام اخراجات سیٹھ حاجی عبدالستار صاحب اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ادا کیا کرتے تھے۔ سن 1920 میں جب پہلی بار چندے کی کال دی گئی تو روپوں سے بھرا پہلا بیگ بھی جناب سیٹھ حاجی عبدالستار صاحب ہی نے پیش کیا تھا۔ سیٹھ حاجی عبدالستار صاحب تا حیات اس تحریک خلافت سے منسلک رہے اور اپنی آخری سانس تک 1988 تک انہوں نے تحریک خلافت کو زندہ رکھا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہندوستان کے مسلمان مایوس ہونے لگے تھے، مگر 19 مارچ سن 1924 کو خلافت کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مرکزی قائدین نے تحریک خلافت کو تحریک آزادی سے تبدیل کر دیا۔ تحریک خلافت کو کامیاب کرنے کے لیے میمن برادری نے اپنی بھرپور کوشش کی۔ اس زمن میں کل 110 ملین سے زائد کی خطیر رقم چندے اور دیگر اخراجات کی مد میں صرف میمن برادری نے ادا کیے تھے، جن میں 50 ملین سے زائد کی رقم سے امدادی سامان اور دیگر اشیاء خوردونوش کے سامان کو ہندوستان سے ترکی روانہ کیا گیا تھا، جبکہ اس تحریک کی قیادت اور اس میں حصہ لینے کی پاداش میں میمن برادری کے کاروباری حضرات نے مختلف پابندیوں کا بھی سامنا کیا، جس کے نتیجے میں انہیں کم و بیش 200 ملین سے زائد روپوں کا کاروباری نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ تحریک خلافت میں جناب سر حاجی عبداللہ ہارون صاحب اور جناب سیٹھ حاجی عبدالستار آدم صاحب کے علاوہ میمن برادری کے دیگر کئی افراد نے بھی بھرپور ساتھ دیا، جن میں شامل تھے جناب محمد عمر سبحانی اور ان کے دو بھائی جناب احمد سبحانی اور جناب محمد سبحانی۔ اس کے علاوہ حاجی جان محمد چھٹانی کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ جلد ملیں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ اور سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔